اسی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر آج بھی اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی سائنٹسٹ، کوئی اسکالر، کوئی پروفیسر، کوئی فلاسفر کہے کہ دنیا کے اندر ایٹماسفیئر میں کھانا خراب ہوتا ہے، لباس گندا ہوتا ہے، بدن سے بدبو آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لباس میں نہ کوئی گندگی آئی، نہ کوئی تبدیلی آئی، نہ ان کی بھوک پیاس لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ تو پاسبل پہلے اپنے علم کو کرو، اپنی ایجوکیشن کو وہاں تک پہنچاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ سے پہلے اپنے آپ کو روشناس کراؤ، تو کوئی مسئلہ تمہارے لیے اشکال کا باعث نہیں رہے گا، کوئی ڈاؤٹ دماغ میں نہیں آئے گا۔ آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں باقاعدہ دوسرے آسمان کی، اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اپنی اس دنیاوی زندگی سے، آپ کمپیریزن کر رہے ہیں، آپ موازنہ کر رہے ہیں۔ عالم خلق، یہ عالم خلق ہے، یہاں موت ہے، حیات ہے، ضرورت ہے، خواہشیں ہیں۔ وہ عالم امر ہے، وہاں موت نہیں ہے، خواہشیں نہیں ہیں، وہاں آرزویں نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ غور فرمائیے، جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، شام، ملک شام کی راجدھانی دمشق میں، دمشق کی جامع مسجد میں، جامع مسجد کی بائیں مینار میں، جامع مسجد کی بائیں مینار میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا داہنا کندھا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا بایاں کندھا، دونوں کندھوں کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوں گے۔ دوسرے آسمان سے 1000 سال کا فاصلہ طے کر کے مسجد کے مینار تک آ جائیں گے، لیکن مینار سے جب زمین پہ آئیں گے تو سیڑھی لگائی جائے گی، سبحان اللہ کہیے، کیونکہ وہ عالم امر تھا۔ عالم امر میں اسباب کی ضرورت نہیں پیش آتی، عالم امر میں چیزوں کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اب عالم اسباب میں آ گئے، عالم خلق میں آ گئے، تو دیکھیں مینار سے کود کے نہیں آ رہے ہیں۔ جب جبریل امین آسمان سے مینار تک پہنچا سکتے ہیں تو وہ جبریل امین فرش پہ لا کے چھوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو قدرت دکھانا منظور تھا کہ دیکھو جو کچھ ہوتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ گئے میرے فرشتے کے ذریعے سے، تو کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ 2 آسمان طے کر کے، ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہمارے آقا نے 500 سال کی مسافت بتایا ہے۔ دوسرے آسمان پہ معراج کی رات میں ہمارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ 1000 سال کا فاصلہ آن میں پلک جھپکنے میں باقاعدہ آپ طے کر کے آ جائیں گے، مینار پہ اتریں گے، اور مینار سے فرش پہ آنے کے لیے سیڑھی منگائی جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ عالم اسباب میں اس کے اندر چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جب ہم نہیں پڑھیں گے، اگر کوئی پوچھے کہ بتائیے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سی نماز پڑھی؟ ہم نے آیت شریفہ پڑھی، شعبان المعظم کا مہینہ لگ گیا، ہمیں دنیا بھر کی چیزیں یاد رہتی ہیں، اپنا برتھ ڈے یاد، اپنی میرج اینیورسری یاد، فلاں تاریخ میں میری شادی ہوئی تھی، فلاں تاریخ میں ہم والد بنے تھے، فلاں تاریخ میں ہم نے زمین کی رجسٹری کروائی تھی، فلاں تاریخ میں ہم نے کھیت کھلیان باغات دکان خریدے تھے۔ یہ سب یاد رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ منورہ تشریف لائے، 17 مہینے کے بعد، تقریباً 17 مہینے کے بعد دفعتاً قبلہ بدل دیا، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے باقاعدہ سجدہ کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ یہ کس تاریخ میں واقعہ پیش آیا؟ کتنی بڑی بات تھی، اہل ایمان کا قبلہ بدلنے کا واقعہ کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا واقعہ تھا، کتنے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ یہ نبی جب سے آئے ہیں ساری چیزیں بدلی جا رہے ہیں، سب بدل دے رہے ہیں۔ پہلے 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، یہ نبی جب سے آئے ہیں انہوں نے نمازوں کی تعداد بدل دی، 5 وقت کی نماز کر دی۔ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے باقاعدہ اللہ کی عبادت کی۔ یہ رسول خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہیں، اس کا جواب ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟